کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے. اب یہ جو سلطان العارفین باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے. سبحانی ما آدم شانی لوائی آدم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے اقوال ان کی طرف منسوب ہیں. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، صرف آئمہ محدثین نے دیا ہے. اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت داشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے جی. ان الحق ہو گیا، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے، مرزوب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے. کیونکہ دیکھیں نا جی، وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا ان الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے نا. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کتنا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو، وہ بایزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور اس میں بھی بات ختم نہیں، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر، دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر. عبارت نمبر 3، یہ عبارت تذکرۃ الاولیاء کتاب میں بھی ہے، کشف المحجوب میں بھی ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی یہ عبارت نقل کی گئی ہے، اور اس کا دفاع کیا ہے امام احمد رضا خان صاحب نے. دعوت اسلام و اسلامی والوں نے وہ فتاوی رضویہ چھاپی ہے. بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن؟ تو جواب یہی بنتا ہے نا کہ ہاں. تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے جھنڈے کے نیچے تمام مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی میرا جھنڈا بڑا ہوگا. اس کا دفاع دعوت اسلامی والوں نے جو فتاوی رضویہ چھاپی ہے اس میں بھی ذکر ہے، اور یہ امام احمد رضا خان صاحب کی یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس میں یہ دفاع کر چکی ہیں کہ یہ عبارت ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بایزید بستامی نے کہا میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور قیامت کے دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ کہتے ہیں یہ عبارت ٹھیک ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. سر یہ عقیدہ تو ہمارا محمد مصطفیٰ آخری نبی خاتم الانبیاء شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے. ان کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. سر جب قرآن کا یہ عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عقیدہ تعلیمات کیا گیا ہے، اور تمہارے بزرگوں کا یہ عقیدہ کیا گیا ہے، تو پھر لعنت ہو ایسے عقیدے پر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی عبارات کا دفاع کرنے والوں پر. اور اللہ ان کا جو حشر ہے نا، جو دفاع کرتے ہیں، جو کتابیں چھاپتے ہیں،
उनका जो हशर है ना वो इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर उसके साथ करे जिसकी कब्र मदीने में है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को ये धोखा देने के लिए इस इबारत की ये तावील करते हैं कि अल्लाह का झंडा जो है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा होगा, इसलिए उनकी जबान से अल्लाह बोलता है, बा यजीद बुस्तामी की जबान से अल्लाह बोलता है। नाउज़ बिल्लाह। सर, अल्लाह का झंडा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा, तो फिर क्या क़यामत के दिन दो दो झंडे होंगे? अगर दो झंडे होंगे तो बा यजीद बुस्तामी का जो झंडा होगा ना वो फिर सही बुखारी में आया है कि उस झंडे के नीचे खाइन और गद्दार होंगे, और ये झंडा जो है ना बा यजीद बुस्तामी का गद्दारी वाला झंडा होगा। क्योंकि जब आप लोग कहते हो दो झंडे होंगे, एक बा यजीद बुस्तामी का और दूसरा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर दूसरा झंडा तो हदीस में यही जिक्र हुआ है। मुस्लिम में हदीस है 5940 नंबर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा, पहला शख्स मैं होऊंगा जिसकी कब्र खुलेगी, सबसे पहले शफाअत करने वाला उम्मत की मैं होऊंगा, सबसे पहला मैं होऊंगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत कबूल होगी। दूसरी हदीस मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर मैं आऊंगा और दरवाजा मैं खुलवाऊंगा, और जन्नत का जो दरवाजे वाला होगा दरबान पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो दरबान होगा वो कहेगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ही के बारे में हुक्म दिया गया है कि मैं आपसे पहले किसी के लिए ये जन्नत का दरवाजा ना खोलूं। जब हम ये बातें बयान करते हैं, एक तरफ तुम्हारे बुजुर्गों का अकीदा, दूसरी तरफ कुरान का अकीदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सहाबा की तालीमात, तो फिर हम आखिर में जाकर एक स्लोगन पढ़ते हैं। अली भाई का एक शेर पढ़ते हैं, एक स्लोगन, एक नारा है तो छोटा सा, लेकिन उसके अंदर दर्द और गहराई बड़ी है। जिसको तकलीफ होती है उसके लिए दर्द है, और जिसके लिए खुशी होती है तो उसके लिए मुस्कुराहटे हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं किसके मुकाबले पर, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी शफीउल मुज़निबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के ऊपर।